ان سے مثبت چیزیں اور تبلیغ اور ترویج اور معاشرے میں اور خاص طور پہ ان بچوں سے متعلق جو کچھ ہمیں مستقبل میں انہیں دینا ہے وہ معلومات حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ایسے مسائل میں جو ہمارے گویا 1400 سال پرانے مسائل ہیں ان میں دوبارہ ہر سال الجھایا جاتا ہے۔ ہر سال یہ مسائل جو اس وقت بھی آپ کے شہر میں ہیں میں ان پہ ڈسکس نہیں کروں گا، میں تو صرف نشاندہی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اعلی کار نہ بنیں۔ بعض لوگ نادانی میں بن جاتے ہیں، بعض لوگ دانستگی میں بن جاتے ہیں کہ معاشرے میں مجلس کے بعد چائے پی رہے ہیں کھڑے ہوئے اور بات کر رہے ہیں کہ صاحب فلاں مسئلہ ایسا ہے، فلاں مسئلہ ایسا ہے، فلاں مسئلہ ایسا ہے، فلاں مولوی نے یہ کیوں کہہ دیا، فلاں مولوی نے یہ کیوں کہہ دیا، اور پھر ای میلوں کے سلسلے اور پھر الٹے سیدھے سوال و جواب اور مومنین کو انتشار میں مبتلا کرنا۔ ایک مکلف کی ذمہ داری کیا ہے؟ مکلف کسے کہتے ہیں؟ جس پہ حقوق شریعہ واجب ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ محبت اہل بیت دل میں رکھ کے پنجگانہ واجبات پر عمل کرے۔ غور نہیں فرما رہے؟ محبت اہل بیت دل میں رکھے اور پنجگانہ واجبات پر جو اس پر اللہ نے واجب کیے ہیں احکامات ان پر عمل کرے۔ ہمارے لیے تقلید کا دروازہ اسی لیے معصومین نے کھولا ہے کہ اب میں بھونڈی زبان میں کہہ رہا ہوں الا بلا برگردن ملا، یعنی جو کچھ ہے وہ میری گردن میں۔ اگر آپ کے پیش نماز صاحب، آپ کے مولانا صاحب آپ کو کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ پہ سے شرع مسئولیت ختم ہو گئی، اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اب آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھوجنا کریں کہ مولانا نے صحیح بتایا یا غلط، اس لیے کہ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ آپ کی مسئولیت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ غور کرنے لگیں کہ مولانا نے صحیح بتایا یا غلط۔ اگر یہ بات تھی تو آپ نے ان سے پوچھا کیوں تھا؟ اگر یہ مسئلہ تھا، آج مجھے اتنے فون آئے ہیں اور تو یہ اتنے دنوں سے آ رہے ہیں کہ صاحب ان مسائل پہ ڈسکس کریں، ان مسائل پہ ڈسکس کریں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان مسائل پر جو یہاں اٹھائے جاتے ہیں ڈسکس کرنا کام یہاں کے مقامی علماء کا ہے، جو یہاں پر ان علاقوں میں، ادھر آگے آ جائیے، ادھر جگہ ہے، یہ ان علاقوں میں جو آپ کے ریزیڈنٹس علماء ہیں، ہم وزٹ پہ آتے ہیں تو ہم حق بات بھی کریں گے، تو جو ناحق پہ ہوگا اسے بری تو لگے گی نا۔ غور نہیں فرماتے؟ ہم حق بات کریں گے، ہر حق کریں گے، تو جو ناحق پہ ہوگا اسے بری لگے گی، اور وہ پھر کیا کرے گا کہ صاحب یہ وزٹ پہ آئے تھے لہذا انتشار پھیلا کے چلے گئے تو ان کا ویزا ہی بند ہو جائے۔ ہے ایسا ہے یہاں پر کہ کچھ انڈیا کے علماء کرام کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی شرعی مسئولیت جو مکلف ہے اس کی شرعی مسئولیت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت دل میں رکھے، اس لیے کہ یہ اجر رسالت ہے، اور اس کے بعد جو ان پہ واجبات ہیں ان کو عمل کرے۔ ایک مکلف کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ صاحب میں مغرب کی نماز پڑھ کے اور جہاز میں بیٹھا اور جہاز اتنی تیزی کے ساتھ اڑا کہ میں ایسی جگہ پہنچا جہاں ابھی مغرب کی نماز ہی نہیں ہوئی تھی، تو بتائیے مولانا صاحب میں دوبارہ نماز پڑھوں یا وہی نماز صحیح رہے گی؟ جاگ رہے سو رہے؟ یہ ایک مسئلہ آ سکتا ہے نا، جہاز اتنے تیز ہو گئے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے جہاز میں بیٹھ گئے، آپ ایسی جگہ پہنچے ابھی مغرب ہوئی نہیں وہاں، تو اب مغرب کی نماز آپ دوبارہ پڑھیں یا وہی نماز باقی رہے گی؟ یہ کون بتلائے گا؟ یہ آپ کے علماء بتلائیں گے۔ تو آپ مولانا سے آ کے پوچھئے، وہ مجتہد کا فتویٰ آپ کو بتلا دیں گے، صاحب یہ فتویٰ ہے، آپ کو پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ پر واجب ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ اب اس میں تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ جو مسائل پیدا کیے جاتے ہیں کہ صاحب کیا پڑھنا ہے نماز میں، کیا نہیں پڑھنا ہے، کیسے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون سا ورد کرنا ہے کون سا ورد نہیں کرنا ہے، یہ جو مسائل ہمارے یہاں پیدا کیے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، نادانی میں اعلی کار بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہیں پر مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ جناب مولانا حدیث قصہ نہیں پڑھنی چاہیے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مجھ سے۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی دلیل کیا ہے؟ چلیں تھوڑی دیر کے لیے
ہمارا مذہب غصے کا مذہب نہیں ہے. تھوڑا سا جاگ گیا ہے بھائی صاحب, ہمارا مذہب غصے کا مذہب نہیں ہے, عقل کا مذہب ہے. لہذا ہم نے کہا بھائی ہمیں غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, بتائیے دلیل کیا ہے, کیوں نہیں پڑھنی چاہیے. کہنے لگے کہ بی بی نے نامحرم جابر ابن عبداللہ انصاری سے کیسے بیان کی ہوگی, وہ تو نامحرم, نامحرم سے بی بی کیسے اتنی بڑی حدیث بیان فرما دیں گے, نامحرم ہے. لہذا نہیں پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ یہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کے غلط ہے, کیونکہ جابر نامحرم تھے, نامحرم سے کیسے بی بی کلام کر سکتی ہیں. اب ظاہراً تو یہ بات اچھی معلوم ہو رہی ہے نا. ایک عام بچے کے سامنے اگر کہیں گے تو کہے گا بھائی نامحرم سے بی بی کیسے کلام کریں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ظاہراً تو دیدہ زیب بات ہے یا نہیں, کوئی بولیے تو صحیح, اچھی بات ہے کہ نہیں ظاہراً, کہ صاحب بی بی ایک نامحرم سے کیسے کلام کریں گی. یہ مولویوں نے گھڑ لیے اور پڑھ دیتے ہیں حدیث قصہ, اور اس پہ اشرے کے اشرے پڑھ دیتے ہیں. لہذا یہ تو نہیں پڑھنی چاہیے, ظاہراً تو اچھی لگ رہی ہے بات. لیکن میں نے اس سے کہا بھائی یہ تمہیں کس نے کہا ہے, یہ بات تمہارے ذہن میں کس نے ڈالی ہے, تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارے گھر میں کتنے بھائی بہن ہیں. کہنے لگا کہ میں 4 بھائی بہن ہیں, 3 بھائی ہیں 1 بہن. میں نے کہا جو بڑے بھائی ہیں ان کی شادی ہو گئی ہے, کہاں ہو گئی. میں نے کہا تم عاقل بالغ ہو, کہ ہاں عاقل بالغ. میں نے کہا جو تمہاری بھاوج گھر میں رہتی ہیں ساتھ رہتے ہو, کہ ہاں ساتھ رہتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ, تم محرم نامحرم کا مسئلہ بتا رہے تھے, مجھے بتاؤ کہ تم اپنی بھاوج کے لیے محرم ہو یا نامحرم ہو. غور نہیں فرما رہے, تھوڑا سا جاگ گیا, تم اپنی بھاوج کے لیے محرم ہو یا نامحرم ہو. اسے مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا. کہنے لگا کہ میرے خیال میں تو میری بھاوج ہے, میرے بھائی کی بیوی ہے, تو کیا مسئلہ ہے. میں کہا نہیں مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ ہے, تم کہہ رہے ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ تمہارے لیے, تم ان کے لیے نامحرم ہو, یہ شرعی مسئلہ تمہیں پتا ہی نہیں ہے, تو بی بی کے محرم نامحرم ہونے کا تمہیں کہاں سے پتا چل گیا. محمد, بہت اہم بات ہے. مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ مجمع کم ہے یا زیادہ, لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کل وعدہ کیا تھا آنے کا اور وہ آ گئے, اور جو اضافی لوگ آ گئے ان کا تو اور شکر گزار. کہ جناب اس کی فکر نہیں ہے, ہمیں بات پہنچانی ہے اپنی, کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہاری بھاوج تمہارے لیے نامحرم ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ بی بی جابر ابن عبداللہ انصاری نامحرم سے کیسے کلام کر سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ تمہیں کسی نے فیڈ کیا ہے. کس نے بتایا؟ تو وہ گردن جھکا کے کہنے لگا کہ لندن سے ہمارے ایک دوست آئے تھے, انہوں نے یہ بات کہی تھی. میں نے کہا پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ان سے؟ کہنے ہاں ہوتی رہتی ہے. تو میں نے کہا اب جب وہ ملیں گے نا تم سے تو تمہیں ایک اور بات کہیں گے, وہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں, اور کیجئے گا. وہ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آئندہ جب وہ تم سے ملیں گے تو تمہیں یہ کہیں گے کہ تم نے اس کا جتنا سال بھر پروپیگنڈا کیا کہ بی بی نامحرم کیسے کلام کر سکتی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری سے کیونکہ وہ نامحرم تھے, آئندہ وہ یہ تمہیں فیڈ کریں گے کہ اب آئندہ یہ بھی مولویوں سے جا کر کہو اور مجمع میں جا کر کہو کہ بی بی کے دربار میں جانا نہ پڑھا کریں, جناب زہرا کا فدق مانگنا نہ پڑھا کریں. سوچ میں آپ بی بی کا فدق مانگنا نہ پڑھا کریں, بی بی کا دربار میں ابو بکر سے جا کے سوال کرنا نہ پڑھا کریں. اس لیے کہ جب محب اہل بیت نامحرم سے کلام نہیں کر سکتی تو دشمن اہل بیت سے کیسے کلام کر سکتی. یعنی آئندہ کیا کہیں گے کہ بی بی کا فدق مانگنا نہ پڑا کریں, اس لیے کہ نامحرم سے کیسے کلام کر سکتی ہیں. میں نے کہا یہ وہ سازشی عناصر ہیں جو محبت کے نام پر آپ کو ورگلا کر گویا بی بی کے فدق سے کا انکار ثابت کریں گے کہ بی بی کلام ہی نہیں کر سکتی. اور پھر ایک اور بات اگر آپ جاگ رہے ہیں تو بیان کروں کہ ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ بی بی کی اور بہنیں نہیں تھیں. دشمنان اہل بیت ثابت کرتے ہیں کہ 3 بہنیں اور تھیں.
تاکہ نعوذ باللہ بی بی کی عظمت کم ہو جائے. اور ہم دلیل کیا دیتے ہیں؟ بہت موٹی بھاری دلیل دیتے ہیں کہ اگر بی بی کی اور بہنیں تھیں تو ان میں سے کسی ایک بہن سے کوئی نبی پاک کی حدیث ثابت کریں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں, اس پہ غور کیجئے گا, تحقیق کیجئے گا کہ بی بی کی اور بہنیں جو نام نہاد بیان کی جاتی ہیں, ان بہنوں سے کوئی ایک حدیث سنی کتاب میں, شیعہ چھوڑیے, کسی اہل سنت کی کتاب میں ثابت کریں کہ جو اور 3 بہنیں بیان کی جاتی ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہو کہ ہمارے بابا رسول خدا مسواک ایسے کرتے تھے. ہمارے بابا جب گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, جب گھر میں آتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. باہر کی بات چھوڑیے, گھر کے اندر کی کوئی بات بیان کر دیجئے آپ. یعنی آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی ان 3 بہنوں سے. اگر بیٹیاں تھی, گھر میں رہتی تھی, تو بابا سے کوئی تو حدیث نقل کرنی چاہیے نا. تو ہم یہ دلیل دیتے ہیں ان 3 بیٹیوں کے رد میں کہ کوئی حدیث انہوں نے بیان نہیں کی اپنی پوری زندگی میں اپنے بابا سے. تو بیٹیاں ہوتی تو بیان کرتی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی کسی سے بھی گویا کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتی, تو جیسے 3 نے نہیں کی ایسے جناب زہرا نے نہیں کی. بہت بڑا حضور, یہ بزرگ حضرات جو بیٹھے ہیں ان سے دعا لینے کے لیے بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں. یہ بیان کیا کیجئے, کیوں بند کر رہے ہیں دروازہ؟ اچھا ایک درود پڑھیں. پولیس تو نہیں آ گئی؟ اچھا ایک اور درود پڑھیں کہ جناب پھر غور طلب بات ہے. دیکھیے ان مجالس سے کوئی فائدہ, میں نے عرض کیا کہ ان مجالس کے فائدے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہے مجالس. یہ ہم دلیل دیتے ہیں کہ 3 بیٹیاں جو کہی جاتی ہیں, زینب, ام کلثوم, رقیہ, وہ 3 بیٹیاں نام بھی اتفاق سے ایسے ملتے ہوئے, وہ 3 بیٹیاں اگر رسول پاک کی بیٹیاں تھی تو ہم یہ دلیل ان کی رد میں دیتے ہیں کہ ایک بھی حدیث کسی سنی شیعہ کتاب میں نہیں ہے. یعنی اپنے بابا سے کچھ نقل ہی نہیں کیا, تو اس لیے کہ بیٹیاں ہوں گی تو نقل کریں گی. اب آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صاحب بی بی نے کسی سے بھی کلام نہیں کیا, کسی سے کلام نہیں کیا, جیسے انہوں نے نہیں کیا ایسے بی بی نے نہیں کیا, تو 4 بیٹیاں ثابت ہو جائیں گی. تو آپ 4 بیٹیاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں شیعہ بن کر, آپ دربار میں بی بی کا جانا اس کی نفی کر رہے ہیں شیعہ بن کر, اور آپ حدیث قصہ کی گویا نفی کر رہے ہیں شیعہ بن کر. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں, وہ شیعہ نہیں ہو سکتا, کوئی شیعہ ان چیزوں کا مخالف نہیں ہو سکتا, کوئی شیعہ ان کا مخالف نہیں ہو سکتا, کوئی مخالف شیعہ بن کے آ سکتا ہے. میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے, کوئی مخالف شیعہ بن کے آ سکتا ہے اور وہ آپ کو ورغلا سکتا ہے کہ جناب یہ مت بیان کیا کیجئے. تو میں نے کہا آئندہ پھر وہ یہ کہے گا کہ جناب بی بی کا دربار میں جانا بھی نہ پڑیے, اس لیے کہ بی بی دربار میں جاتی تو اس کا مطلب ہے نامحرم سے کیسے کلام کریں گی. تو ایسا نہیں ہے. آیت اللہ شیرازی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, فقہ الزہرا کے نام سے, فقہ الزہرا, جس میں 1-2 حدیثیں نہیں ہیں, 7 جلدیں تو اس کی آ چکی ہیں, جس میں ایک حدیث بھی کسی اور معصوم سے نقل نہیں ہے. پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں, آپ تھکے ہوئے تو میں بھی بس مسائل پڑھ لیتا ہوں کہ بی بی سے ساری کی ساری روایات بی بی سے نقل ہیں, ایک حدیث بھی کسی دوسرے معصوم سے بھی نہیں ہے. 7 جلدیں آ چکی ہیں اور نہ معلوم کتنی آئیں گی. تو یہ سازشی عناصر ہمارے یہاں داخل کیے جاتے ہیں کہ جا کر نوجوانوں کو معرفت اہل بیت, جو مولوی صاحبان پڑھ رہے ہیں کہ صاحب مولا علی کی نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں, اہل بیت کی نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں, معرفت میں اضافے کی باتیں بتا رہے ہیں, لہٰذا وہاں جا کر یہ چیزیں ڈال دو کہ یہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, نعرہ لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے. یہ باتیں محرم میں کیوں یاد آ جاتی ہیں؟ جب آپ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تب کیوں یاد نہیں آتی ہیں؟ جب آپ کلب میں شادی کرتے ہیں, مس گیدرنگ میں, تب کی یہ باتیں یاد نہیں آتی ہیں. جب آپ غیر شرعی حرکات میں ملوث ہوتے ہیں
اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں یاد آتی ہیں؟ جب مالس میں جا کر اور مختلف قسم کی مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس پر میں گفتگو کروں کہ جو ناجائز چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس وقت یہ باتیں یاد نہیں آتی، سوائے مجلس اعظم میں معرفت اہل بیت میں وہ باتیں آپ کو یاد آ جاتی ہیں جو بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. اس لیے میں ان کو ڈسکس میں نہیں لا رہا، جو پراپر جو جملے ہیں، جو چیزیں ہیں، جو سوالات ہیں، ان کو میں اس لیے نہیں لا رہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. سازشی عناصر دوسری طرف سے بھی. اچھا، یہ جملہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ ظاہراً ان لوگوں کی طرف سے آیا تھا کہ حدیث کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے جو ریگولر نماز میں آتے ہیں. ایک جملہ ان کی طرف سے آیا جو ریگولر ماتم کرنے جاتے ہیں. دیکھیے، یہ دونوں طرف سے مسائل ہیں. ایک یہ جملہ کہاں سے آیا تھا؟ جو ریگولر نماز میں آتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ گویا معرفت کی بات نہیں ہے. یہ دوسرا جملہ سن لیجئے جو ان کی طرف سے آیا جو 40 پہ شام جاتے ہیں. ان میں سے ایک صاحب نے، کیونکہ داخل تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی نمازی بن کر داخل ہو سکتا ہے، کوئی ماتمی بن کے داخل ہو سکتا ہے. پنجاب میں ہمارے ایک عالم دین تھے جن کو بعد میں شہید کر دیا گیا. ان کا ذاتی ملازم جو ان کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا، ماتم کرتا تھا، زنجیر تک کا ماتم کرتا تھا، اور بعد میں پکڑا گیا کہ یہ تو سپاہی صحابہ سے تعلق رکھتا ہے. وہ تو اپنا بن کے علامہ صاحب کو مارنا چاہتا تھا. اس کا پوری تاریخ موجود ہے ابھی چند سال پہلے، اور بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا. وہ تو خیر گرفتار ہو گیا تھا اپنی ایک حرکت کی وجہ سے. پتا چلا کہ جب اس کو کھوجنا کی گئی، تفتیش کی گئی، تو پتا چلا وہ تو سپاہی صحابہ کا ہے، اور اتنے عرصے سے شیعہ بنا ہوا تھا، ماتم بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، زنجیر کا ماتم بھی کرتا تھا. اور فرما رہے اس کا ریکارڈ موجود ہے، ای میل پہ بھیجا جا سکتا ہے کہ وہ بن کے آ گیا تھا. تو اس میں کوئی نہیں کسی کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ کون، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظاہری ماتمی بن کے، یہ تو نمازی تھا. تو کیا کہتا ہے کہ شام مت جایا کریں 40 کے دن. کہا بھی کیوں مت جایا کریں؟ کہا اس لیے کہ جناب زینب عالیہ تو خود کربلا گئی بھی ہوتی ہیں. یاد 40 کے دن جناب زینب عالیہ خود کربلا گئی ہوتی ہیں. وہ شام میں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو اپنے بھائی کو پرسہ دینے کربلا گئی بھی ہوتی ہیں. لہذا شام جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پرسہ دینے کی کیا ضرورت ہے شام جا کے؟ اب دیکھیے یہ کہاں سے بات آئی ہے. اس میں سازش کیا تھی؟ اجازت دے تو عرض کر دوں. اس میں کیا راز ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ظاہراً تو وہ ماتمی بنا ہوا ہے، لیکن اس میں باطناً وہ سازش کیا کر رہا ہے کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اہل بیت ایک جگہ ہوتے ہیں، دوسری جگہ نہیں ہوتے. یعنی وہ ایک جگہ ہوتے ہیں ایک وقت میں، دوسری جگہ نہیں ہوتے. جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ بی بی ایک جگہ ہوتی ہے دوسری جگہ نہیں ہوتی، تو پھر اوپر جا کر کہہ دیں گے کہ یہ علی مدد کہنا بھی بدعت ہے، اس لیے کہ علی ایک جگہ ہوتے ہیں دوسری جگہ نہیں ہوتے. انداز سے سازشیں کی جا رہی ہیں کہ جناب اہل بیت یعنی جناب زینب عالیہ اگر کربلا گئی بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ شام میں ہوتی نہیں ہے، وہاں جا کے کیا کرو گے؟ تو پھر میں عرض کروں گا، دیکھیے اس کا توڑ خود اسی بات میں موجود ہے کہ اگر بی بی کسی ایک جگہ جا سکتی ہیں تو 1000 جگہ بھی جا سکتی ہیں. یا علی، آپ کہہ رہے ہیں شام میں نہیں ہوتی، کربلا گئی بھی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کربلا جا رہی ہیں نا ہر سال. تو وہ بی بی جو شام سے کربلا جا سکتی ہیں وہ ہماری مدد کو یہاں بھی آ سکتی ہیں. وہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ سازش، اور اس میں پھر تو میں کہوں گا جناب جو حج پہ جاتے ہیں وہ شب جمعہ تو کم از کم رسول پاک کے روزے پہ نہ جایا کریں. جو حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، وہ کم از کم شب جمعہ رسول پاک کے روزے پہ نہ جایا کریں. مفاتی رکھیے یہاں سامنے، آپ مفاتی الجنان اٹھا کے دیکھ لیں. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ہر شب جمعہ سارے انبیاء رسول پاک کی خدمت میں آتے ہیں. رسول پاک تمام معصومین اور انبیاء کو ساتھ لے کر کربلا جاتے ہیں. مفاتی اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر شب جمعہ رسول پاک کربلا جاتے ہیں مولا حسین کو سلام کرنے کے لیے.
یہ معمولی بات نہیں کہی ہے میں نے. مولا حسین کی زیارت کے لیے سرکار انبیاء، فخر انبیاء، سارے انبیاء کو لے کر، سارے دیگر معصومین کو لے کر کربلا جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب کے سب کربلا گئے ہوئے ہیں، پھر روزہ رسول پر جمعرات کو کیوں جا رہے ہیں آپ؟ تو یہ سازش کیا ہے کہ یا علی مدد کہنا چھوڑ دو، یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، کسی مومن کی مدد کو نہیں آ سکتے. تو یہ ہمارے یہاں سازشیں پیدا کی جاتی ہیں. مہربانی کر کے میں 10 بستہ گزارش کروں گا کہ ان کے اعلی کار نہ بنیں. جو آپ کے واجبات ہیں، آپ کو تقلید کرنی ہے، کسی مجتہد کی تقلید کریں، جو اس کے احکامات ہیں اس پر عمل کریں. آپ کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مولانا جو آپ کے ریزیڈنٹ ہیں ان سے آ کر پوچھیں. اب وہ جانے اور اللہ جانے، وہ اتنی بھاری ذمہ داری آپ کے مسئلے کی اپنے اوپر لے رہے ہیں، آپ پھر تحقیق کر رہے ہیں. وہ کتنی بھاری ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ مولانا نے صحیح کہا یا غلط کہا. کیوں کھڑا کیا ان کو مصلی پہ؟ کیوں ممبر پہ بٹھایا آپ نے؟ اگر وہ غلط کہہ سکتے ہیں تو کیوں بٹھایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں کہ جو مومنین میں اختلاف ڈالتے ہیں. میں عرض کروں، ایک مومن کے چہرے دیکھنے کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. اگر ایک مومن کا خلوص نیت کے ساتھ چہرہ دیکھ لیا جائے کہ میں مومن کی زیارت کروں، 70 حج کے برابر ہے. صرف چہرہ دیکھنا. مصافحہ جب مومن ایک دوسرے سے کرتا ہے تو جب تک ہاتھ میں ہاتھ رہتا ہے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، ایسے جیسے آگ لکڑی کو کھایا کرتی ہے سوکھی. مومن کی جو عزت و تکریم کا، اور ایک جملہ کہہ دوں میں اگر تھکے نہیں ہے تو، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ایک دوسرے کا آئینہ ہے. شیشہ، آئینہ. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیا نظر آتا ہے؟ اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے نا. تو دوسرا مومن بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ. اگر آپ کسی مومن میں نقص نکال رہے ہیں تو اس میں نہیں نکال رہے ہیں، اپنے اندر نکال رہے ہیں. معصوم کا فرمان ہے کہ آئینہ ہے، مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے. اگر آنکھ میں ٹیڑھپن ہوگا تو دوسرے میں مت دیکھیے، وہ آپ کے اپنے اندر ہے. اگر عیب ہے تو آپ کے اپنے اندر ہے. اب آپ دوسرے میں تلاش نہ کیجئے، اس لیے کہ آئینہ کبھی منافق نہیں ہوتا، اس لیے مومن کبھی منافق نہیں ہوا کرتا. اور فرمانے خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. آئینہ وہی دکھاتا ہے جو ہوتا ہے، آئینہ منافق نہیں ہوتا. آئینہ اگر عیب ہے تو عیب دکھائے گا، نور ہے تو نور دکھائے گا. وہ کبھی آپ کو کسی بھی سرداب میں مبتلا نہیں کرے گا، کسی فریب میں مبتلا نہیں کرے گا. تو بس جو آپ اپنے لیے دیکھ رہے ہو وہی سمجھ لیں دوسرے مومن کے لیے دیکھ رہے ہیں. لہذا اختلاف نظر اور ذرا سی باتوں پر ملنا جلنا چھوڑ دیں، ہاتھ ملانا چھوڑ دیں، سلام دعا کرنا چھوڑ دیں. صرف کن باتوں پر کہ تم فلاں سینٹر میں کیوں جاتے ہو، بہت معذرت کے ساتھ، کہ تم فلاں سینٹر میں کیوں جاتے ہو، تم یہاں کیوں نہیں آتے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے. ارے بھائی سینٹر کیا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ سینٹر ہٹا دیں، امام بارگاہ کہا کریں. غور فرما رہے ہیں، امام بارگاہ امام کی بارگاہ ہے. لہذا اگر وہاں کوئی مومن جا رہا ہے اس کی مرضی ہے، اور کہیں نہیں جا رہا اس کی مرضی ہے. یہ کہنا کہ تم فلاں جگہ کیوں جا رہے ہو، فلاں جگہ کیوں نہیں جا رہے، نہیں. یہ سب ہم ایک ہیں کیونکہ آئینہ ہے مومن ایک دوسرے کا. یہ دشمنان اہل بیت ہیں جو ہمارے ہاں سازش کر کے اور اختلاف پیدا کرتے ہیں. بس اب یہ جتنا ٹائم میں نے پڑھا ہے اس کو ٹائم میں شامل نہ کیجیے گا. یہ میں نے تبلیغی بات کی ہے. اب ذرا ادھر آگے آ جائیں جگہ، موضوع سن لیجئے تھوڑا سا. ایک ذرا درود پڑھیں بلند. یہ دن یاد آئیں گے، آپ کو یاد رہیں گے، اور سارا سال یاد رہتے ہیں. جاب میں سوتے ہوئے جانا بھول جائیں گے، بچوں کے ساتھ جو آپ کی رات کو اور صبح ڈیلنگ ہوگی وہ بھول جائیں گے 2 دن بعد.
لیکن یہ مجلس یاد رہے گی. یہ جو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے نا رات کی دیر تک کی مجلس کے بعد صبح، اس کا اجر و ثواب تو کیا ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن یہ تکلیف بھی 2 دن بعد بھول جاتے ہیں، گزر گیا وقت، لیکن اس کا اجر و ثواب دائمی رہتا ہے. اس کا فائدہ دائمی رہتا ہے. یہ تکلیف تو ہم بھول جائیں گے. تو بس وارث کتاب کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث کسے بنایا؟ جسے چن لیا. میں جلدی سے موضوع پہ آ رہا ہوں. چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ آیت ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یعنی چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ یاد ہوگا اس پر ہم نے اشرا پڑھا تھا پورا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث کس کو بنایا؟ جنہیں چن لیا. قرآن ہی کی آیت سے چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ ایک آدم، ایک نوح. نہ اولاد آدم نہ اولاد نوح. تھوڑا سا جہاز ہے. اولاد آدم نہ اولاد نوح، صرف آدم، صرف نوح. وآل ابراہیم، اب آل ابراہیم، وآل عمران، اور عمران کی آل. وارث کون ہے جو چنے ہوئے ہیں؟ چنے ہوئے کون ہیں؟ آدم اور نوح، آل ابراہیم اور آل عمران. اب ہم سوال کر رہے ہیں مسلمانوں سے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجلس جا رہی ہے، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا جو میں وہاں بحث کر چکا ہوں. ایک نئے پیرائے سے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آدم اور نوح کا انتخاب کیا ہے. اعلیٰ آدم اور اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. اس لیے نہیں فرمایا کہ آدم کے ایک بیٹا قاتل ہے اور نوح کا بیٹا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. تو اللہ نے کلیہ بتا دیا کہ نہ ہم قاتلوں کا انتخاب کرتے ہیں نہ بھگوڑوں کا انتخاب کرتے ہیں. اچھا، یہ سعید بھائی اور یہ میرے بھائی اور 2-3 افراد جو اس مجلس میں تھے وہ معاف کریں گے مجھے، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ یہاں کثرت سے وہ لوگ ہیں جو اس مجلس میں نہیں تھے. تو ایک نقطہ اجازت ہے، آپ بھی وہاں تھے مجلس میں، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کو چنا. آیت کیا ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم، اعلی آدم نہیں، و نوحن، اعلی نوح نہیں. کیوں؟ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت آدم ہی کی تو اولاد ہے. جتنے انبیاء ہیں وہ حضرت آدم ہی کی تو اولاد ہے. تو پھر اللہ نے کیوں نہیں نس قائم کی؟ کیوں نہیں آیت میں بیان کیا کہ سب کے سب منتخب ہیں؟ اللہ یہی تو بتلانا چاہتا ہے کہ 1400 سال کے بعد سپاہ صحابہ والے پیدا ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے صاحب سب برابر ہیں، کچھ فرق نہیں ہے کسی میں بھی، سب ستاروں کی مانند ہے، جس کی چاہو پیروی کر لو. وہ جانتے ہی نہیں ہے ستارے نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی چاہو پیروی کر لو، کہ صاحب وہ ستاروں کی مانند ہے میرے صحابہ، اور پھر یہ کہنا کہ جناب سب برابر ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سب برابر ہو نہیں سکتے. اب جملہ کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ نے قدر کی، اور یہ جملہ میں نے وہاں نہیں کہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت یوسف کتنے بھائی ہیں؟ 12 بھائی ہیں. بعد میں 10 لکھا ہے، بعد میں 12 لکھا ہے. لیکن ایک بھائی نبی کی صحبت میں نہیں رہا، 11 صحبت میں رہے اور عرصہ دراز تک صحبت میں رہے. کبھی دائیں سوتے تھے کبھی بائیں سوتے تھے. حضرت یعقوب کے بیٹے کبھی دائیں سوتے تھے کبھی بائیں سوتے تھے. عرصہ دراز تک نبی کی صحبت میں رہے، لیکن اللہ صحبت میں رہنے والوں کو فضیلت عطا نہیں کرتا ہے. یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا، آج ہی آصف بھائی کے پاس کچھ صحافی بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب نبی پاک کے دائیں بائیں سوئے ہوئے ہیں صحابہ. تو میں نے کہا صاحب صحبت میں رہنا فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو. تو جناب یوسف کے بھائی اپنے بابا پر ایمان نہیں رکھتے تھے نبی کے دائیں بائیں. اپنے بابا حضرت یعقوب کے دائیں بائیں تھے یا نہیں تھے؟ لیکن جو دور تھا باعث فضیلت تھا
اللہ نے اسے تاج عطا فرمایا، اس لیے کہ پاس رہنا فضیلت کا باعث نہیں ہے، باعث فضیلت وہ ہے جسے اللہ منتخب کیا کرتا ہے۔ تو آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، اولاد آدم اور اولاد نوح کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو اپنے قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو اللہ نے یہ کلیہ بنا دیا کہ کبھی بھی کسی ناحق کو قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا کسی کو، وہ کبھی بھی اللہ کا منتخب نہیں ہو سکتا۔ اب بیچ میں ایک جملہ آ رہا ہے، اگر اجازت دیں تو، کوئی کسی کو ناحق قتل کرے وہ اللہ کا منتخب نہیں ہے قیامت تک، چاہے وہ کسی کو ناحق قتل کرے یا قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھائے اور بہن کے کہنے سے واپس چلا جائے۔ جو تاریخ دا حضرات ہے وہ اللہ کا منتخب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ناحق ارادہ تو کر لیا تھا نا اس نے، لہذا وہ اللہ کا منتخب نہیں ہو سکتا جو کسی کو ناحق قتل کرے۔ حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا اپنے بابا کو چھوڑ کے، روایت ہے کہ 4 بیٹے تھے حضرت نوح کے، جن میں سے 3 بیٹے کشتی میں سوار ہو گئے تھے، لیکن ایک بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا پہاڑ مجھے بچا لے گا، جیسا کہ احد کے میدان میں کہ صاحب پہاڑ بچا لے گا۔ تو یہ بتلا دیا کہ جو نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے گا وہ اللہ کا منتخب نہیں ہوگا، چاہے آپ اسے بند کمرے میں بنا لیں وہ اللہ کا منتخب نہیں ہوگا۔ لہذا حضرت آدم کا انتخاب ہے، حضرت نوح کا انتخاب ہے، اولاد ابراہیم۔ بس میں آگیا جلدی سے، حضرت آدم کا انتخاب کیا، حضرت نوح کا انتخاب کیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ وآل ابراہیم وآل عمران، ہم نے ابراہیم کی آل کا انتخاب کیا اور عمران کی آل کا انتخاب کیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت عمران کون ہے؟ دنیا والے بتلائیں، ورنہ ہماری مجلس میں آئے کہ وہ عمران وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے مکے اور مدینے میں ابو طالب کے نام سے مشہور کیا ہے، اور قرآن میں آپ کا نام عمران ہے۔ اس پر ہم تفصیلی بحث بیت القائم میں کر چکے ہیں، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا۔ دلیل یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اولاد عمران کو اللہ نے وارث کتاب بنایا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں چن لیا۔ چنا کسے ہے؟ آدم، نوح، اولاد ابراہیم اور اولاد عمران کو۔ تو حضرت عمران کی اولاد کون ہے؟ مولا علی سے لے کر جو معصوم ہیں، جن کو قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ وارث افضل ہوا کرتا ہے، ورثہ مفضول ہوا کرتا ہے۔ اور کل کی بات سے متصل کروں کہ ہاتھوں پر بلند کیا اور جب باہر لے کر آئے تو آپ نے آنکھیں کھولی، یاد ہے کل کی بات؟ آنکھیں کھولی، ادھر آئیے اپنی جگہ، کوئی بات نہیں، دیر سے آئے۔ اب حضرت آدم کا انتخاب ہے، آدم کی اولاد کا نہیں ہے۔ نوح کا انتخاب ہے، اولاد نوح کا نہیں ہے۔ اولاد ابراہیم کا انتخاب، اولاد عمران کا انتخاب۔ حضرت عمران کے پہلے فرد جو معصوم ہیں ان کو ہاتھوں پر لے کر آئے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد جب آئی تھی خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر اور بڑا طویل خطبہ دیا تھا اور دیوار شک ہوئی تھی تو بی بی اندر گئی تھی۔ ایک اہل حدیث کے عالم نے لکھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ آج تک کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مولا علی خانہ کعبہ کے نزدیک کوئی جھوپڑی تھی، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے آج تک لکھا ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ علی خانہ کعبہ میں اس لیے نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیوار پھٹ رہی ہو، بلاک نیچے گر رہے ہوں اور ایک خاتون بجائے اپنے گھر دوڑنے کے اور خانہ کعبہ کی طرف اندر جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حیدر کرار کی ماں ہے۔ اگر کسی فرار کی ماں ہوتی تو دوڑتی ہوئی نظر آتی، جو حیدر کرار کی ماں ہوگی وہ دوڑتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اب آپ تھک گئے تو میں بھی بہرحال دیکھ لوں گا آپ کے چہرے کہ جناب فاطمہ بنت اسد اندر کی طرف گئیں اور اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، الیہ الیہ یا فاطمہ۔ یہ بھی عجیب روایت ہے، الیہ الیہ یا فاطمہ، کس کی آواز ہے؟
بی بی غیر مانوس آواز کی طرف لبیک نہیں کہہ سکتی. دیکھیے برابر میں میری مائیں بہنیں مجلس سنتی ہیں, اگر کوئی کسی خاتون کو آواز دے گا تو اگر مانوس آواز ہوگی تو اس کی طرف متوجہ ہوں گی, بھائی کی ہوگی, بیٹے کی ہوگی, شوہر کی ہوگی تو اس کی طرف متوجہ ہوں گی. لیکن اگر غیر مانوس آواز ہوگی تو متوجہ نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ کہ یہ عصمت کا تقاضا ہے. یہ عصمت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی اور آواز کی طرف متوجہ نہ ہو. اللہ اندر سے آواز آ رہی ہے خانہ کعبہ سے, الیہ الیہ یا فاطمہ. کس کی آواز ہے؟ نبی پاک تو موجود نہیں ہے, جناب ابو طالب سفر پہ گئے ہوئے ہیں. یاد کس کی آواز ہے؟ کون آواز دے رہا ہے بی بی کو؟ تو ماننا پڑے گا یہ وہی آواز ہے کہ جب نبی گھر میں آتے تھے تو جسم سے آواز آتی تھی کہ اٹھ جائیے میرے سرکار آ رہے ہیں گھر میں. غور فرما رہے ہیں, آپ کے سلامت. فرق اتنا ہے, دیکھیں یہ ہر ایک تو ہضم نہیں ہوگی بات جب تک میں تشریح نہیں کروں گا. فرق اتنا ہے کہ یہ آواز گھر میں جب آ رہی تھی تو بی بی کے جسم سے آ رہی تھی. آج یہ آواز اس کی آواز بن کے آ رہی ہے جو لسان اللہ ہے. آج اس کے گھر سے آ رہی ہے, اس لیے کہ وہاں بلایا جا رہا ہے بی بی کو. لہذا بی بی اندر کی طرف داخل ہوئی اور دیوار ہو گئی. 3 دن تک بی بی رہی. شان بھائی آپ تھکے ہوئے, ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں, بہت بڑا مسئلہ. اگر متوجہ ہے تو یہ میرے بزرگ حضرات, بی بی جناب فاطمہ بنت اسد کلید بردار کعبہ تھی. چابی روزانہ صاف کر کے حضرت ابو طالب کو دیا کرتی تھی کہ آپ لے جائیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے صفائی کیجئے. ایسا ہے یا نہیں؟ کلید کعبہ کے نام سے کتاب چھپی ہے ایران سے, جس میں لکھا ہے کہ یہ چابی کبھی بھی کسی نجس ہاتھ میں نہیں رہی. اگر تاریخ میں کوئی نام ملتے بھی ہیں تو اس میں بھی اللہ نے نورانیت رکھی ہے, اس میں بھی راز ہے کہ قریش کے فلاں بندے کے پاس رہی, فلاں بندے کے پاس رہی. جب ڈیپلی جائیں گے, تحقیق کریں گے تو وہ بندہ آپ کو اللہ کی توحید کا قائل نظر آئے گا. غور کیجئے گا اس پہ, میری تھوڑی سی ناقص بہرحال نہیں کرنا چاہیے بہنوں, یہ آج بات بھی ہو رہی تھی کہ یہ کیا محقق بن جاتے ہیں آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس چابی رہتی تھی. بی بی کو اگر خانہ کعبہ میں آ کر اور اس مرحلے سے گزرنا تھا تو تالا کھول کے اندر آ جاتی. نہیں ہے متوجہ بھائی, چابی رہتی تھی نا گھر میں, تو حضرت ابو طالب تو سفر پہ گئے ہوئے تھے, آ کر تالا کھول کے اندر چلی جاتی, بند کر لیتی اندر سے. چابی آپ کے پاس تھی. اچھا نبی پاک ہے صاحب معجزہ, وہ چاند کو اشارہ کرتے ہیں 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ اگر سورج کو چاہیں تو پلٹا لیتے ہیں. تو نبی اگر اشارہ کرتے, بی بی اگر اندر سے بند کر کے بھی بیٹھ جاتی, بی بی جاتی تالا کھول کے اندر سے بند کر لیتی. اب نبی کو جانا ہے اندر تو نبی صاحب معجزہ ہے, دیوار کو اشارہ کرتے, در بن جاتا, اندر چلے جاتے. دیکھیں واقعی تھک گئے تو میں مسائل پڑھ لوں. یہ بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد, جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں گے میں یہی جملے دہراتا رہوں گا. جناب فاطمہ بنت اسد چابی رکھتی تھی گھر میں, کلید بردار کعبہ تھی, آپ تالا کھول کے اندر جا سکتی تھی. اندر سے اگر بند بھی کر لیتی کیونکہ مرحلہ بہت نازک ہے, تو رسول پاک آتے 3 دن کے بعد, اشارہ کرتے, دیوار میں در بن جاتا, اندر چلے جاتے. لیکن بی بی چابی گھر پہ رکھ کے جا رہی ہیں, نبی 3 دن کے بعد گھر سے چابی اٹھا کے دروازہ کھول کے اندر جا رہے. ہے یا نہیں حیدر بھائی کہ بی بی تالا کھول کے نہیں جا رہی, معجزے سے اندر جا رہی. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جو چند نوجوان بیٹھے ہیں بھلے نعرہ نہ لگائیں لیکن اس پہ غور کریں. اور وہ بات کیا ہے؟ بی بی چاہتی تو تالا کھول کے اندر جا سکتی تھی,
1400 سال کے بعد بھی جو اعتراض ہو رہا ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ شروع سے ہوتا کہ بی بی کی خواہش تھی کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوں، اس لیے تالا کھول کے اندر گئی ہیں، بی بی علیحدہ سے در بنوا کر اس لیے جا رہی ہیں کہ اللہ کی خواہش ہے کہ علی اس میں پیدا ہو۔ کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی خواہش نہیں ہے۔ اور اب آپ جاگی گئے تو ایک بات اور یاد آ رہی ہے، مولا علی وہ شخصیت ہے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آصف بھائی، مولا علی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اللہ سے کبھی دنیا نہیں مانگی اور نہ آخرت مانگی۔ اب بڑی بات ہے، جنہیں ہضم نہیں ہوتی روایات، جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے وہ ذرا کان کھول کر سنیں۔ مولا علی نے کبھی اللہ سے دنیا نہیں مانگی۔ کیوں نہیں مانگی؟ یہ کہہ دیتے ہیں مولا علی کو نعوذ باللہ خلافت کی ضرورت تھی، مولا کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی۔ غور فرمائیے گا، مولا تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے ولی بنے ہوئے ہیں، اور ولی ہوتے ہی تین ہیں، یا اللہ یا رسول یا علی ابن ابی طالب۔ انہیں ضرورت نہیں ہے کسی خلافت کی، کسی حکومت کی، اور یہ حکومت کتنی دور تک تھی؟ چند شہروں پر مشتمل تھی، لیکن مولا علی کی ولایت کائنات پر محیط ہے۔ آسمان میں کوئی مانتا ہے خلفاء کو؟ کوئی مانتا ہے تو بتائیں، کوئی ملک، کوئی حور، کوئی غلمان نہیں؟ وہاں خواہش کرتے ہیں کہ علی یہاں پر ہوں تاکہ ہم ان کا طواف کریں۔ روایت پرسوں بیان کی تھی میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، بس جاگے رہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، مولا علی نے کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی، دنیا نہیں مانگی۔ کیوں نہیں مانگی؟ اب جملہ ہے، اگر قدر کی تو آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ کہ مولا علی دنیا کو اس لیے نہیں مانگتے اللہ سے کہ دنیا مولا کے معیار بلند سے اتنی پست ہے کہ اسے طلاق تو دی جا سکتی ہے، طلب نہیں کیا جاتا ہے۔ مولا علی کے معیار بلند سے دنیا اتنی پست ہے کہ اسے طلاق تو دیا جا سکتا ہے، طلب نہیں کیا جا سکتا۔ مولا دنیا کو کیوں طلب نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا پست ہے۔ اور میں نے ان کے یہاں یہ عابس میاں بیٹھے ہیں، ان کے گھر مجلس میں قربہ کی معنی بیان کی تھی، اگر یاد ہو جو حضرات موجود تھے، کہ قربہ کی معنی کیا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا کیونکہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن دنیا پست ہے، مولا علی طلاق دیتے ہیں۔ اچھا، آخرت کیوں نہیں مانگی؟ جن حضرات کو بلا وجہ، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں لیکن نہیں کہہ رہا، غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے اپنے اعمال پر، پتہ یہ ہے نہیں کہ وضو کے واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، اور گھمنڈ ایسے کرتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی مجتہد ہی نہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ غور کریں کہ جناب مولا علی نے کبھی اللہ سے آخرت بھی نہیں مانگی۔ یہ ہضم نہیں ہوگی بات ان لوگوں کو، کہیں گے بھائی جب آخرت نہیں مانگی تو نماز کہاں کو پڑھتے تھے؟ ایسی نماز کہ بار بار سلمان کہا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علی دنیا میں نہیں۔ یہ گرمی کے روزے کیوں پسند کرتے تھے؟ اگر مولا علی آخرت نہیں مانگ رہے تو دنیا کے روزے کیوں پسند کر رہے ہیں، گرمی کے روزے؟ اگر مولا علی آخرت نہیں مانگ رہے تو یہ تلوار سے جنگ کیوں پسند کرتے تھے؟ تو جملہ سن لیجئے، آخرت مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آخرت مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ جنت۔ بھائی آخرت کیا ہے؟ جنت نا، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں۔
تھک گئے اب آپ میں مسائل ہی پڑھ لیں. بھائی جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں اسے جنت طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر آئے حدیث میں کیا ہے کہ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُهُمَا کہ ان کے ماں باپ ان سے بھی افضل ہیں. غور فرما رہے ہیں کہ مولا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, ماں باپ ان سے بھی افضل ہیں. تو آخرت مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کسی نے پوچھا تھا اے فضہ بڑی خوش قسمت ہو, معرفت کی بات بیچ میں آ رہی ہے, حسنین جیسے شہزادے جن کے آپ پیر دھلاتی ہیں آپ تو جنتی ہو گئی. فرماتی ہے ہاں جنت بیان کی ہے سرکار نے, لیکن میرے لیے یہی جنت ہے ان کے پیر دھلانا. خدا سلامت رکھے, میرے لیے انور بھائی یہی جنت ہے ان کے پیر دھلانا. لہٰذا میں اس جنت کو نہیں جانتی, جب جاؤں گی تو دیکھا جائے گا, لیکن یہ جنت ہے میرے لیے. غور کیجئے گا, حسنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بڑے خوش قسمت ہیں آپ تو جوانان جنت کے سردار ہیں. فرماتے ہیں ہاں نانا نے فرمایا ان کا فضل ہے, لیکن ہماری جنت تو ہماری ماں کے قدم ہے. یہ بچوں کے لیے درس ہے ماں باپ کے حوالے سے. ہم جوانان جنت کے سردار ہیں, یہ سرکار کا فضل ہے, لیکن ہماری جنت تو ہماری ماں کے قدم ہے. بی بی سے پوچھا بی بی آپ تو عورتوں کی سردار ہیں جنت کی. فرمایا ہاں میرے بابا نے فرمایا ان کی مہربانی, لیکن میرے لیے جنت علی کی خدمت ہے. فرماتے ہیں یہ میں نے اپنی ماں بہنوں کو ایک درس دیا ہے کہ میری جنت تو میرے شوہر کی خدمت ہے. بی بی فرما رہی ہے میری جنت میرے شوہر کی خدمت ہے. اب مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ تو بہت ہی باعث فضیلت ہے, جنت و دوزخ کے بانٹنے والے ہیں. فرماتے میری جنت یہ ہے کہ وہ مجھ سے راضی رہے. وہ مجھ سے راضی رہے, یعنی رضائے خداوندی مولا علی کی جنت ہے. لہذا جنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو نہ کبھی دنیا طلب کی نہ آخرت طلب کی. اب آپ جاگ ہی گئے تو ایک جملہ اور سن لیجئے, مولا نے نہ دنیا مانگی اس لیے کہ دنیا پست ہے. اب اگلا جملہ اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ مولا علی تمام تر فضیلتوں کے سورج ہیں. ہر فضیلت ان کے دروازے پر آ کر فضیلت حاصل کرتی ہے. اب میں نے پھر جملہ کہا ہے, غور فرمائے گا, ہر فضیلت ان کے دروازے پر آ کر فضیلت حاصل کرتی ہے. مولا علی کو کسی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے. اگر مولا علی کو علمدار بننا ہوتا تو مولا علی آگے بڑھ کر خود پیغام بھیجتے کہ مجھے علم دے دیجئے, لیکن اگر نعت علی پڑھ کر علی کو بلا کر علم دیا جا رہا ہے تو مان لو کہ علم کی تمنا ہے کہ میں علی کے آقا بن جاؤں. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے, خدا آپ کو سلام. علم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھوں میں جاؤں. علی کو تمنا نہیں ہے کہ علم مجھے ملے, وہ اور ہوں گے جو تمنا کر کے بھی علم چھوڑ کر واپس آتے رہے. لہذا مولا علی کو تمنا نہیں ہے کہ علم مجھے ملے. مولا علی اگر ولایت چاہتے کہ میں ولی بن جاؤں, جیسے بہت سارے لوگ جعلی انگوٹھیاں دیتے رہے, نہ وہ روایت میں ذمہ دار ہوں. اہل سنت کی کتاب اتفاق سے یہاں میرے پاس موجود ہے کہ جعلی انگوٹھیاں دی ہیں 70 انگوٹھیاں, اور پلاننگ کے تحت کہ میں نماز پڑھوں گا تم آ کر انگوٹھی میرے ہاتھ سے اتار لینا اور میرے لیے آیت آ جائے گی. لیکن آیت جن کے لیے آنی تھی ان کے لیے آئی. اگر مولا علی کو یہ تمنا ہوتی کہ مجھے ولی بنایا جائے تو پھر مولا علی اللہ سے دعا کر کے ولایت طلب کرتے. لیکن اگر سائل نے آ کر سوال کیا ہے مسجد میں اور انگوٹھی لے گیا ہے اور اللہ نے ولایت کی سند عطا فرمائی ہے تو مان لے کہ علی کی تمنا نہیں ہے
کہ میں ولی بنوں. ولایت کو علی کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں. دیکھیے بہت بڑی بات اگلی کہنے جا رہا ہوں کہ مولا علی اگر علم طلب کرتے اور علمدار بننا چاہتے تو علم مانگتے, ولایت طلب کرتے تو مانگتے. مولا علی اگر کوئی بھی فضیلت حاصل کرنا چاہتے تو مانگتے. مولا علی نے کوئی فضیلت نہیں مانگی. غور کیجئے گا, جب یہ میں پڑھ رہا تھا شکاگو میں, آج سے 4-5 سال پہلے موضوع میں بات آ گئی تھی, تو ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا کہ مولانا ٹھیک ہے ساری فضیلتیں آپ بیان کرتے رہیے, لیکن علی ابن ابی طالب کے دروازے پر کعبہ تو نہیں گیا, مادر علی آئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادر علی کی خواہش ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوں. تو میں نے کہا اسی لیے تو تالے سے نہیں کھولا تھا دروازہ. اللہ نے تو جملہ کہہ دیا, بی بی کے پاس چابی رہتی تھی اسی لیے تو تالے سے دروازہ کھول کے نہیں گئی تھی کہ آپ یہ کہہ دو کہ ساری فضیلتیں علی کے دروازے پر آئی, علی کی ماں خانے کعبہ میں گئی ہے. تو یہ بتلا دیا علیحدہ سے در بنوا کر کہ کعبے کی خواہش ہے کہ علی اس میں پیدا ہو. میں نے اتنی ساری جو تمہید باندھی ہے مولا کی خواہش کی, یہ صرف اس نقطے کی وجہ سے کہ مولا کی اگر خواہش ہوتی کہ میں کعبے میں پیدا ہوں, یا مادر علی کی خواہش ہوتی تو پھر تالا کھول کے جاتی, چابی گھر میں موجود تھی. لیکن علیحدہ سے در بنوانا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبے کی خواہش ہے کہ علی اس میں پیدا ہوں. اور یہی سبب ہے کہ اللہ نے اس وقت تک خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز کا حکم نہیں دیا تھا جب تک علی اس میں نہیں آیا ہے. لہذا مولا کائنات آپ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. یہ کعبے کی خواہش ہے کہ علی اس میں پیدا ہوں, یہ اللہ کی خواہش ہے. اور دیکھیے اب پھر بچوں کے لیے 2-3 باتیں عرض کر دوں, کیا کروں, اب ٹائم تو کافی ہو گیا, لیکن بد دعا نہ دیجیے گا, اور جس کو باقی جلدی جانا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے تاکہ میں سمجھوں کہ مجھے مسائل پڑھنے. اور محمد وآل بیت محمد صلوات. دیکھیے بیت, بچوں کے لیے عرض کروں, بیت اسے کہتے ہیں جس میں کم سے کم کوئی بھی 3 دن 3 راتیں قیام کرے. بیت اسے کہتے ہیں جس میں کوئی 3 دن 3 راتیں قیام کرے. جو بیت میں قیام نہیں کرتا, رہتا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اسے دار کہا جاتا ہے. یہ دار ہے, یا جس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہ لیے بیٹھ لیے, کوئی آدھی رات 1 رات کوئی سو لیا, اسے دار کہا جاتا ہے. جو بیت ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, اس میں کم سے کم 3 راتیں 3 دن کسی نہ کسی کو رہنا ہے. تو بیت تو اللہ کا ہے, رہے علی ہے. بھائی اس گھر میں اللہ تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے نا, اللہ تو نہیں رہ سکتا کسی جگہ مقید ہو کر. لہذا اس گھر میں رہے کون ہے, علی ابن ابی طالب یا ان کی مادر گرامی. اور اللہ نے اس نسبت کس طرف دی ہے, اپنی طرف دی ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنی صفات کا کسی نہ کسی کو مظہر ضرور قرار دے گا. اور پھر قرآن میں کہہ دیا کہ یہ کعبہ ہدایت کا گھر ہے. مجھے کوئی مسلمان دکھا دے کہ دیوار سے کوئی آیت نکل رہی ہو, کوئی دیوار سے ہدایت کی بات آ رہی ہو. اگر ہدایت آئیے تو اس گھر سے آئیے 13 رجب کو. اور ہمیشہ مولا کائنات دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر یہاں جہاں حجر اسود سے لے کر دروازہ خانہ کعبہ تک یہ جو جگہ ہے اس کو مقام امام زمان علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہاں ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور اعلان فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. صرف منبر کوفہ پر یہ اعلان نہیں فرماتے تھے, بلکہ یہاں حج کے موقع پہ جب کیپ پر مجمع ہوتا تھا تو مولا دیوار سے ٹیک لگا کے اعلان فرماتے تھے جو چاہو ہم سے پوچھو. اس لیے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. تو مولا علی وہاں کھڑے ہو کے اعلان فرماتے تھے کہ ہم اس آیت کے مصداق ہیں. تو خانہ کعبہ میں دروازہ بنا نیا اور بی بی اندر گئیں اور پھر دیوار ہو گئی. رسول پاک، اب پھر ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر تھک گئے تو ہم باقی مصائب پڑھ لی جائیں. ایک پہاڑ سے زیادہ بھاری دلیل ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ہمارا نہیں. کیا کریں، کوئی رٹی ہوئی مجلس نہیں ہوتی، بات سے بات نکلتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد تالا کھول کے اندر نہیں گئیں. رسول پاک 3 دن کے بعد گھر سے چابی اٹھا کر جناب ابو طالب کے اور تالا کھول کر دروازے کا اندر آئے 3 دن کے بعد، جبکہ آپ معجزے سے اندر آ سکتے تھے. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ معصومین کی ماؤں کے، یہ بھی معرفت کی بات ہے، کسی کو ہضم نہ ہو تو بھلے میرے خلاف ای میلیں نکالیں. جناب معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر نہیں ہوتے. جب دنیا میں کوئی معصوم اس دنیا میں آنے والے ہیں تو ان کی ماں کا جسم ظاہر نہیں ہوتا. تھک گئے واقعی. معصوم کی ماں کا جسم ظاہر نہیں ہوتا ہے. ان کی ولادت، آمد، دنیا میں ظہور ہماری طرح کا نہیں ہوتا. پھر دوہرا رہا ہوں، معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر نہیں ہوتے. جناب فاطمہ بنت اسد آئیں دروازہ خانہ کعبہ کے پاس، اس طرف پچھلے والے وہاں بھی ایک دروازہ تھا حضرت ابراہیم کے دور میں، لہذا وہاں آ کر آپ نے اپنے آپ کو مس کیا. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کفار کہ یہ ابو طالب کی زوجہ کہ جو پردے کے عالم میں اور دیوار کعبہ سے مس ہو رہی ہیں، اس لیے کہ معصوم کی ماں کا جسم ظاہر نہیں ہوتا تو انہیں پتہ نہیں یہ اندر کیوں جا رہی ہیں. بہت اہم بات ہے. بی بی کا جسم ظاہر نہیں ہے، نہیں پتا کہ یہ اندر کیوں جا رہی ہیں. عام سا لباس، عام سا جسم، اندر جا رہی ہیں پردہ پہنے ہوئے، نہیں پتا یہ اندر کیوں جا رہی ہیں. اگر کوئی اس پہ سوچ رہا ہو کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر نہیں ہوتے، تو رمضان سے پہلے شعبان آتی ہے یا نہیں؟ آپ یہ روایت مولانا قبلہ احمد صاحب سے سنتے ہیں یا نہیں کہ جب 11ویں امام فرماتے ہیں اپنی بہن سے کہ بہن میرے گھر میں نور خدا کا ظہور ہونے والا ہے، آپ اپنے گھر مت جائیے گا، تو بی بی نے کیا جملہ فرمایا تھا حکیمہ خاتون نے کہ مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آتے. مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آتے. کیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نور خدا کا ظہور ہونے والا ہے؟ اور فوراً بی بی آئی کن کے پاس؟ معصومہ کے پاس، مادر آخر الزمان امام کی، مادر گرامی کے پاس، اور آ کر کہا کہ بی بی آپ کے شوہر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے. بی بی فرماتی ہے اگر امام نے فرمایا تو سچ فرمایا ہوگا، لیکن مجھے تو پتا نہیں ہے. اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. معصومین کی ماؤں کے جسم ظاہر نہیں ہوتے. یہ بات ثبوت کو پہنچ گئی تو بی بی کا جسم ظاہر نہیں تھا. جو کفار دیکھ رہے تھے دروازہ بنا ہے نیا، یہ اندر گئی ہیں، کیوں گئی ہیں کسی کو نہیں پتا کیوں گئی ہیں. رسول پاک 3 دن کے بعد تالا کھول کر اندر گئے. میں کہوں گا کیوں اندر تالا کھول کے جا رہے ہیں؟ آپ نیا در بنوا کے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو بس جواب سن لیجئے اور بس زحمت تمام. اب میں بددعا نہیں لینا چاہتا کہ جناب رسول خدا تالا کھول کے اندر اس لیے گئے کہ وہ جانتے ہیں کہ علی کی ماں کو تو اندر جاتے ہوئے سب نے دیکھا ہے، علی کو دنیا میں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے. مادر علی کو تو جاتے ہوئے سب نے دیکھا ہے، علی کو دنیا میں آتے ہوئے کسی کو نہیں پتا کہ اندر بی بی کیوں گئی ہیں. اب تالا کھول کے اس لیے اندر جا رہے ہیں کہ جب میں ایک نئی چیز لے کر باہر آؤں گا تو دنیا والے جب کبھی اللہ سے مدد مانگیں گے تو دروازے کو کھٹکھٹائیں گے مدد کے لیے، اور اس دروازے سے جو سب سے پہلے برآمد ہوگا وہی اللہ کی مدد قرار پائے گا.
وہی اللہ کی مدد ہوگا. تو بس علی ابن ابی طالب اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے نبی کی بھی اللہ اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو مولا علی کے ذریعے سے کیا کرتا ہے. ایک درود پڑھنے والا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. آج ایک روایت کے مطابق کو کہ ہمارے ہاں روایات میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے شہادتوں کے حوالے سے، لیکن بہنوں نسبت کسی بھی دن کو کسی بھی معصوم سے اگر دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ باعث فضیلت، اور اگر مصیبت کا دن ہے تو باعث مصیبت وہ دن قرار پاتا ہے. کیونکہ تاریخ ہمارے پاس جو پہنچی ہے وہ بہت کم راوی معصوم راوی ہیں، ورنہ ہمارے پاس روایات غیروں کے ذریعے سے پہنچی ہیں. ابھی میرے بزرگ پڑھ رہے تھے، بس ایک گوشہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ماں کو بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. یہ آپ کا میرا سب کا تجربہ ہے کہ بیٹی سے باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے اور ماں کو بیٹے سے ذرا قدر زیادہ محبت ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے کیسی محبت ہے اور حضرت سیدہ کو اپنے لال حسین سے کیسی محبت ہے. بس جو رونے آئے ہیں وہ چند جملے سن لیں. آپ سب جانتے ہیں کہ بیوی نے جہاں مولا علی سے بہت ساری وصیتیں فرمائی تھی، وہاں ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی کہ یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کیجیے گا. اور یہ بیوی نے صرف جناب علی ہی سے نہیں فرمایا تھا، جناب فضہ سے بھی فرمایا تھا کہ بہن فضہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا. صرف جناب فضہ ہی سے نہیں فرمایا تھا، جناب زینب سے بھی فرمایا تھا کہ بیٹی زینب میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، لہٰذا میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا. اور جناب علی سے جو بیوی نے وصیتیں فرمائی تھی ان میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی کہ یا علی کبھی کبھی میری قبر پر آ جایا کیجیے گا اور میری قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کی تلاوت مجھے اچھی لگتی ہے. جب آپ گھر میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو ملائکہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جنات آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. مجھے بھی آپ کا قرآن مجید پڑھنا اچھا لگتا ہے. یا علی کبھی کبھی میری قبر پر آیا کیجیے گا اور رات کے وقت میری قبر کے پاس تلاوت کیا کیجیے گا. عزادارو، مولا علی کی عادت بن گئی تھی کہ چھپ چھپ کے رات کو جایا کرتے تھے، مختلف جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے اور جناب زہرا کی قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت کلام پاک رات کے وقت کیا کرتے تھے. عزادارو، کیسی محبت ہے جناب زہرا کو مولا حسین سے کہ ایک رات جب مولا علی تلاوت کلام پاک سے ابھی فارغ ہوئے تھے کہ قبر زہرا سے رونے کی آواز بلند ہوئی. عزادارو، جیسے ہی رونے کی آواز آئی مولا نے قبر پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، یا زہرا دنیا میں تو سبحت علیہ مصائب ان کا نوحہ پڑھا، اس وقت آپ پر کون سی ایسی مشکل آئی ہے کہ آپ گریہ کر رہی ہیں. سنیں گے عزادارو؟ تو جناب زہرا کی آواز آئی کہ یا علی جلدی سے میری قبر کو چھوڑ دیجئے اور تیز تیز قدم بڑھا کے جائیے، سوتے ہوئے میرا حسین پانی مانگ رہا ہے، میرے حسین کو پیاس لگی ہوئی ہے. عزادارو، جناب زہرا کو قبر میں بھی مولا حسین کی پیاس برداشت نہیں تھی. میں کہوں گا یا زہرا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب حسین کے خشک گلے پر شمر کا خنجر چل رہا ہوگا، اس وقت جناب زہرا کا کیا عالم ہوگا. عزادارو، بس ایک گوشہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب شام کے بازار میں اچانک مولا حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گڑ جاتا ہے تو ایک مرتبہ شمر ملعون مولا حسین کے سر والا نیزہ نکالنا چاہتا ہے لیکن نیزہ نہیں نکلتا. جب نیزہ نہ نکلا تو درہ لے کر مولا سجاد کے نزدیک آیا اور عزادارو آ کر مولا سجاد کی پشت پر جب درے برسانا شروع کیے. روایت ملتی ہے کہ جب 5واں درہ مار رہا تھا تو مولا سجاد نے ایک مرتبہ اپنے بابا کی طرف دیکھا اور کہا، بابا اب میری پشت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں شمر کے تازیانے کھا سکوں. عزادارو، اس وقت مولا حسین فرماتے ہیں، اے بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، جب تک سکینہ
شمر، یا تو مجھے اجازت دے یا میری پھوپھی کو اجازت دے۔ عزیزدارو جناب زینب کو اجازت ملی، جب بی بی جنگل کی طرف پہنچی تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی جناب سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اور جناب زینب آگے بڑھی، کہا اے خاتون مجھے اپنا نام بتائیے، میں اپنی ماں سے آپ کو جنت دلواؤں گی۔ آپ نے سکینہ کی حفاظت کی ہے۔ عزیزدارو یہ سننا تھا، جناب زہرا سے برداشت نہ ہوا، کہا آؤ زینب میں تمہاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ۔ عزیزدارو اگر کسی دکھیا بیٹی کو اس کی ماں مل جائے تو اپنی ماں کو دکھ بیان کرتی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، اماں زہرا میرا بھائی شہید ہو گیا، علی اکبر کے نیزہ لگا، اے اماں زہرا میرے سر سے چادر اتر گئی۔ سنیں گے آخری جملہ عزیزدارو، جناب زہرا فرماتی ہے اے بیٹی زینب مجھے اپنے دکھ شام سے رہائی پا کر مدینے آ کر سنانا۔ اے بیٹی زینب میرا حسین رو رہا ہے، مجھے حسین کا رونا برداشت نہیں، یہ سکینہ لے جاؤ اور میرے حسین سے ملواؤ۔ میں کہوں گا بی بی آپ کو شام میں رونا برداشت نہیں، ارے اس وقت کیا عالم ہوگا جب حسین کے لاشے پر دوڑے لعنت اللہ قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین 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 زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، 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 آنکھوں پہ بسر کرتا رہا میں نہیں رویا، کانٹوں پہ سفر کرتا رہا میں نہیں رویا، اس غم نے مجھے آنکھوں سے ہے خون رلایا، زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، پتھرائی ہوئی آنکھوں نے مجھ کو خبر دی، احساس ہوا جب کہ قضا کر گئی بچی، حسرت سے بندے ہاتھوں کو میں دیکھ رہا تھا، زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، تقدیر نے اے بابا ستم کیسا کیا ہے، موت آنے سے پہلے ہی مجھے مار دیا ہے، زندان میں آ کر مجھے اے بتلا دو بابا، زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، زنجیر سنبھالوں کہ سکینہ کا جنازہ، ہیں بیڑیاں پیروں میں مگر دل ہے گرفتار، یہ کیسی گھڑی آئی امامت
مدینہ کا جنازہ حسین 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى أخيك بالفضل عباس، وعلى سائر المستشهدين مع جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس، أيها المدفون بأرض الطوس، يا علي بن موسى الرضا، كن شفينا وشفيع والدينا في اليوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشية ومحبيك ورحمة الله وبركاته.